السلام علیکم عزیز طالب علموں، انیک احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے چائلڈ ڈیولپمنٹ کے کورس کے ساتھ۔ آج ہم جنسی رولز یا جینڈر رولز کے بارے میں بات کریں گے۔ جینڈر رولز بچوں کے اندر ایک اہم سنگ میل کی بنیاد رکھتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ جو لڑکا ہے وہ ان تمام رولز کو ادا کرے گا یا ان تمام خصوصیات کا حامل ہوگا جو اس کو لڑکا بنا دیتی ہیں، اور لڑکی جو ہے وہ لڑکی کے رول ادا کرتی ہے اور اس میں وہ تمام خصوصیات جو ہیں پیدا کر دیتی ہے جس کے اندر وہ لڑکی بن جاتی ہے۔ تو یہ رولز جو ہیں کب ڈٹرمن ہوتے ہیں، کب ان کا فیصلہ ہوتا ہے، کس طرح سے سیکھے جاتے ہیں، کون کون سے محرک ہیں ان کے پیچھے جو ان کو سکھانے میں ہماری مدد دیتے ہیں یا بچے کو مدد دیتے ہیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم آج کے عنوان میں دیکھیں گے، جس میں دیکھیں گے کہ لڑکی اور لڑکے کے رول یا چھوٹی بچی اور بچے کے رول جو ہیں وہ کس طرح سے ڈٹرمن ہوتے ہیں۔ تو آئیے ایک چھوٹا سا مختصر جائزہ آج کے عنوان کا لیتے ہیں اور اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہم آج بات کریں گے جینڈر اسٹیریوٹائپس کی۔ یہ جینڈر اسٹیریوٹائپس کا مطلب یا معنی جو ہے وہ ہے کہ جنسی ضوابط، یعنی ضابطے ہیں یہ جن کی بنیاد پر جنس کا تعین جو ہے وہ ہوتا ہے۔ جنسی ضابطے غالباً کافی ثقیل سا لفظ ہے یا خاصا ثقیل ایکسپریشن ہے، تو ہم اس کو آسان لفظوں میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنسی رسمیں ہیں یا رسومات ہیں جو کہ کسی نہ کسی طور سے ہمارے بڑے ادا کرتے ہیں، جن کی بنا پر بچے جو ہیں وہ ان جنسی رولز کو اپنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ مثلا جو بڑے بوڑھے ہیں ہمارے، اگر گھر میں بیٹا پیدا ہو تو اس کے ساتھ اس کا رویہ ان کا رویہ جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے، اور جب لڑکی پیدا ہو جائے تو بڑے بوڑھوں کا رویہ جو ہے وہ اور طرز کا ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ دونوں رویے مختلف ہوتے ہیں، اس لیے جو بچے ہوتے ہیں ان رویوں کی بنیاد پر اپنے آپ کو مختلف تصور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سو ماحول کا یہ اثر جو ہے یہ ضروری ٹھہرتا ہے بچوں کو اپنے جینڈر رولز بنانے کے لیے یا وہ رولز ادا کرنے کے لیے کہ جن کی بنیاد جو ہے وہ دراصل حیاتیاتی یا بایولوجیکل ہے۔ یہ کہنا کہ صرف محض یہ اثر جو ہے ماحول کا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ظاہر ہے اس میں بہت سارا حصہ جو ہے ہماری بایولوجی کا ہے جو کہ ہمیں لڑکا یا لڑکی بناتی ہے، اور اس کے بارے میں ہم اور تفصیل سے بات کریں گے ذرا آگے چل کے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ کون کون سی صورتیں ہیں جس کے اندر باوجود اس کے کہ لڑکا اور لڑکی دو مختلف جنس سے تعلق رکھنے والے ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو لڑکے اور لڑکی کے اندر مشترک ہیں، ایک جیسی ہیں، اور کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ان میں تفریق پیدا کرتی ہیں یا مختلف ہیں۔ خاص کر ہم غور کریں گے قابلیتوں کے بارے میں۔ آیا لڑکے جو ہیں وہ لڑکیوں سے زیادہ ذہین ہیں یا زیادہ قابل ہیں، یا لڑکیاں لڑکوں سے زیادہ ذہین ہیں یا قابل ہیں؟ لڑکوں کی شخصیت جو ہے وہ لڑکیوں سے مختلف ہے یا لڑکیوں کی شخصیت لڑکوں سے مختلف ہے، یا یہ ایک برابر ہیں، صرف شدت یا زیادتی اور کمی کا فرق ہے؟ ان صورتوں کو ہم اپنے مد نظر رکھتے ہوئے بات کریں گے۔ اس کے ضمن میں دو ضروری سوالات جن کو میں چاہوں گا کہ آپ اپنے پس منظر میں رکھیں تاکہ اس عنوان کو آپ اپنے نوٹس میں دیکھیں یا کتاب میں سے اس کی چھان بین کریں، تو یہ دو سوال آپ کو مددگار ثابت ہوں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ چھوٹے بچے جو ہیں کس وقت اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ یہ جینڈر رولز یعنی سیکس بیسڈ رولز جو ہیں یا اپنی جنس کی بنیاد پر رول ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں، کس وقت یہ ایکوائر کرتے ہیں ایسے رولز، اور اس میں کتنا ہاتھ جو ہے وہ ماں باپ کا ہے کہ لڑکا لڑکا بنتا چلا جاتا ہے اور لڑکی لڑکی بنتی چلی جاتی ہے۔ یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ پھر بچے کا خود اس میں کتنا حصہ ہے کہ وہ خود سے اپنی سوچ یا اپنی وقوفی صلاحیتوں کی وجہ سے خود کو لڑکا یا خود کو لڑکی بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے؟ کتنا حصہ اس میں ہمارے جرثومے کا ہے یا ہماری وراثت کا ہے جس کی وجہ سے یہ رولز ادا ہوتے ہیں، اور کتنا حصہ جو ہے ماحول کا ہے جس میں یقیناً ماں باپ تو ہیں ہی لیکن اور بہت سارے عناصر جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں، دوست ہیں اور دیگر لوگ ہیں جیسے اساتذہ ہیں اینڈ سو فورتھ، جو کہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے یہ رولز جو ہیں تیار ہو جائیں۔
یقیناً ہم اس نظر سے گزریں گے یا اس خیال سے گزریں گے کہ اگر بہت ساری خصوصیات لڑکے اور لڑکیوں میں ایک جیسی ہے، جیسے شخصیت کے کئی پہلو جو ہیں وہ لڑکیوں اور لڑکوں میں ایک جیسے ہیں، تو کون کون سی سملیرٹیز یا مشابہتیں جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتی ہیں جن کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں ایک جیسے ہیں، یا ان کی شباہت ایک دوسرے سے شخصی پہلوؤں کے اوپر ملتی جلتی ہے، اور کون کون سی ایسی صورتیں ہیں جس کے اندر یہ فرق جو ہیں ہمیں نظر آتے ہیں. تو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جینڈر اسٹیریوٹائپس یا جنسی ضوابط یا ضابطے جو ہیں وہ کس طرح کے ہیں، یا یہ رسمیں کس طرح کی ہیں. تو عموماً یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ مردانہ یعنی میسکولن ٹریٹس جو ہیں وہ لڑکے کے اندر زیادہ پائی جاتی ہیں، اور زنانہ ٹریٹس یا فیمنن ٹریٹس جنہیں کہا جاتا ہے وہ لڑکی میں پائی جاتی ہیں. تو یہ میسکولن ٹریٹس کیا ہیں؟ میسکولن ٹریٹس عموماً اس طرح کی ہوتی ہیں کہ لڑکے کے اندر یہ خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو کسی نہ کسی طور سے پروٹیکشن دینے والا بن جاتا ہے. اس کو معاشرہ یہ سکھا دیتا ہے کہ تمہیں یہ تربیت اس لیے دی جا رہی ہے کہ تم لڑکے بنو کہ تمہارے میں یہ صلاحیت موجود ہو کہ تم اپنے خاندان کا دفاع جو ہے وہ کر سکو. سو یہ ایک ٹریٹ جو ہے اس کے اندر بہت زیادتی کے ساتھ موجود ہوتی ہے. عورتوں میں یہ ٹریٹ یا لڑکیوں میں یہ ٹریٹ جو ہے اس قدر موجود نہیں ہوتی. ہم ان ٹریٹس کو جو لڑکوں میں موجود ہوتی ہیں انسٹرومنٹل ٹریٹس کہتے ہیں. انسٹرومنٹل ٹریٹس وہ ہوتی ہیں جس کے اندر عموماً آگے بڑھنے کا یا کامیاب ہونے کا جذبہ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. لڑکوں کے اندر یہ جذبہ یا یہ صلاحیت جو ہوتی ہے بالعموم بہت زیادہ ہوتی ہے، اور لڑکیوں میں یہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنی لڑکوں میں ہوتی ہے. اس کے برعکس لڑکیوں کے اندر جو ٹریٹس موجود ہوتی ہیں ان کو ہم ایکسپریسو ٹریٹس کہتے ہیں. اور ایکسپریسو ٹریٹس وہ ٹریٹس ہوتی ہیں جس میں لڑکیوں کو یہ معاشرہ سکھاتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آؤ، بی کائنڈ. کائنڈنس کی ٹریٹس جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں، اور لڑکیوں میں نرچرنس کی، دوسروں کو ان کی دیکھ بھال کی جو صلاحیت ہے وہ لڑکیوں میں زیادہ ہوتی ہے. دوسروں کے ساتھ محبت سے بات کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. ڈوسائل اور ڈپینڈنٹ ہونے کی صلاحیت جو ہے وہ زیادہ. تو اس طرح کی بہت ساری خصوصیات جو ہیں وہ لڑکیوں میں پیدا ہوتی ہیں، اور یہ ایکسپریسو ٹریٹس کے زمرے میں آتی ہیں. تو دو قسم کی ٹریٹس ہو گئیں. مردانہ ٹریٹس وہ ہیں جن کو ہم انسٹرومنٹل ٹریٹس کہتے ہیں، اور زنانہ ٹریٹس وہ ہیں جن کو ہم ایکسپریسو ٹریٹس کہتے ہیں. یہ دو قسم کی ٹریٹس ہیں. اگر آپ اس سلائیڈ کو غور سے دیکھیں تو یہ ایک ٹیبل، ایک جدول ہے جس کے اندر 110 مختلف معاشروں کا موازنہ کیا گیا ہے، اور 5 مختلف ٹریٹس یا ایٹریبیوٹس کو دیکھا گیا جن میں نرچرنس، اوبیڈینس اور رسپانسبلٹی جو لارجلی ایکسپریسو ٹریٹس ہیں لڑکیوں کے اندر، وہ اگر آپ ان کو غور سے دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا یہ فیصد نمبر ہیں. لڑکوں میں بہت کم ہیں اور لڑکیوں میں بے شمار زیادہ ہیں. اور چونکہ 110 معاشروں میں اس کا مقابلہ کیا گیا ہے، اس بات سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یقیناً لڑکیوں میں دوسروں کی دیکھ بھال، نرچرنس، اوبیڈینس، حکم ماننے کی صلاحیت، رسپانسبلٹی، ذمہ داری جو ہے وہ بہت زیادہ ہے لڑکوں کی نسبت. اس کے برعکس اچیومنٹ، کامیاب ہونے کی صلاحیت یا آگے بڑھنے کی صلاحیت، سیلف ریلائنس، خود اعتمادی یا خود مختاری، یہ دونوں کی دونوں ٹریٹس جو ہیں لڑکوں میں زیادہ پائی جاتی ہیں اور لڑکیوں میں پائی نہیں جاتی. جب یہ ہم مقابلہ کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ انسٹرومنٹل ٹریٹس اور یہ ایکسپریسو ٹریٹس جو ہیں لڑکوں اور لڑکیوں میں مختلف ہیں، تو ہمارے سامنے ایک بات تو یقیناً آ جاتی ہے کہ لڑکوں اور لڑکیوں میں یقینی طور پر یعنی نفسیاتی طور پر فرق جو ہے وہ موجود ہے. جسمانی طور پر فرق تو خیر نظر ہی آتا ہے بچپن سے لے کر اور آگے بڑھنے تک، یعنی بلوغت میں خاص کر یہ جسمانی چینج جو ہے بہت عیاں ہوتا ہے اور نظر آتا ہے صاف طور پہ. لیکن اس بات کو بالکل قطع نظر نہیں کیا جا سکتا کہ یقینی طور پر، نفسیاتی طور پر ان دونوں جنسوں کے اندر بے شمار فرق جو ہیں موجود ہیں. اور یقیناً ان ٹریٹس کی بنیاد کے اوپر جو ابھی ہم نے لسٹ کیے ہیں، ہم لڑکے اور لڑکی کے درمیان فرق جو ہے وہ بتا سکتے ہیں. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جینڈر رولز، یہ جنسی رولز جو ہم ادا کرتے ہیں کہ میں مرد ہوں یا میں لڑکا ہوں، تو میں لڑکوں کی طرح
بیہیو کروں گا یا اس کی طرح رد عمل میرے ہوں گے. اور اگر میں لڑکی ہوں تو میں کہوں گی یا سوچوں گی کہ مجھے لڑکیاں ایسے کرتی ہیں یا یوں کرتی ہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. مثلاً اگر آپ کسی لڑکے کو کھانا کھاتے دیکھیں تو وہ بڑے بڑے نوالے لیتا ہے اور چبا چبا کے کھاتا ہے. لڑکیاں اس کی نسبت جو ہیں کھانے کو آہستگی سے کھاتی ہیں, ہاتھوں کو اس سلیقے سے استعمال کرتی ہیں. لڑکے جو ہیں اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے کہ ان کے ہاتھ گندے ہو رہے ہیں یا نہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو کہ ہم کو ایک دوسرے کے ساتھ ممتاز کرتی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عمل شروع کب ہوتا ہے؟ کیا یہ بچپن سے ہی ہوتا ہے؟ کیا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ جو لڑکا ہے وہ شروع دن سے ایسا ہوتا ہے اور لڑکی شروع دن سے ایسی ہوتی ہے؟ کیا یہ بات ہے؟ یا آیا کوئی ایسی سٹیج ہے جس کے اوپر یہ فرق جو ہے آہستہ آہستہ پڑنا شروع ہوتا ہے اور پھر ڈیولپمنٹ میں جیسے جیسے بچے بڑھتے ہیں یہ فرق جو ہے زیادہ نمایاں ہوتا چلا جاتا ہے؟ تو ماہرین کا خیال ہے کہ تقریباً 18 مہینے کے اوپر یا 18 مہینے کے آس پاس لڑکے اور لڑکیاں, بچے اور بچیاں اپنے جینڈر کو پہچاننا شروع کر دیتی ہیں. اور قریباً 3 سال کی عمر میں یہ جینڈر ڈسٹنکشن جو ہے یا یہ جنسی فرق جو ہے بالکل نمایاں ہو جاتا ہے. کم از کم بچوں کے ذہن میں یہ بات نقش ہو جاتی ہے کہ وہ لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں. 18 مہینے اس کی شروعات ہے. اس سے پہلے کہ اگر آپ بچے کو لیں تو وہ نہ اپنے آپ کو لڑکا تصور کرتا ہے اور نہ ہی اپنے آپ کو لڑکی تصور کرتا ہے. وہ اپنے آپ کو ایک بچہ تصور کرتا ہے اور باوجود اس کے کہ جسمانی طور پر یا حیاتیاتی طور پر اس کے اندر ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں, مثلا اس کا جینیٹک میک اپ جو ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے, یا اس کے جینیٹلز جو ہیں, عضو تناسل جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی. تو یہ فرق تو موجود ہوتے ہیں لیکن شعور نہیں ہوتا بچے کو کہ وہ لڑکا ہے کہ لڑکی. اور 18 ماہ کے بعد بچے کے اندر یہ خیال جو ہے آہستہ آہستہ پھیلنے لگتا ہے کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. اور اس طرح سے 18 ماہ کا بچہ ہے جس کے اندر یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کہ وہ شعور رکھ رہا ہے اب اس بات کا کہ وہ لڑکا بنے گا یا لڑکی, تو وہ آہستہ آہستہ یہ خیال جو ہے پکا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ اس راستے پہ یا اس رخ پر گامزن ہو جاتا ہے جس میں اس کی جینڈر جو ہے یا اس کی جنس جو ہے وہ ڈٹرمن ہو جاتی ہے. یقیناً یہ تو اوائل بچپن میں ایسی صورتیں جو ہیں پیدا ہوتی ہیں. وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے بچہ پروان چڑھتا ہے اور بڑا ہوتا ہے تو وہ زیادہ بہتر طور پر اس بات کا شعور رکھنے لگ پڑتا ہے کہ وہ لڑکا ہے اور اس کو یہ کام کرنے ہیں, یہ لڑکی ہوں تو یہ کام کرنے ہیں یا یہ کام نہیں کرنے. تو یہ کلیرٹی جو ہے آہستہ آہستہ پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور نظر یہ آتا ہے کہ بچوں کے اندر اور خاص طور پہ بڑھتے ہوئے بچوں کے اندر, خاص طور جو بیچ بچپن میں یا بلوغت کے پاس پہنچ رہے ہوتے ہیں بچے, ان کے اندر یہ ڈسٹنکشن, یہ فرق جو ہے بہت نمایاں ہو جاتا ہے. لڑکے لڑکیاں آپس میں ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس کی ایک چھوٹی سی صورت یہ بنتی ہے کہ جس وقت وہ اسکول میں جاتے ہیں بچے اور پڑھنا شروع کرتے ہیں تو لڑکے عموماً اسکول سبجیکٹس کے اندر بہت سارے سبجیکٹ وہ پڑھتے ہیں, ان میں میتھ میں عموماً لڑکے بہتر ہوتے ہیں لڑکیوں کی نسبت, کیونکہ ان کے دماغ کی ساخت اس بات کی حامل ہوتی ہے کہ وہ لڑکوں کو بہتر میتھس کے اسٹوڈنٹس بنا دے لڑکیوں کی نسبت. گو کہ اس میں اب ڈبیٹ ہے, بہت سارے ایسے میتھ کے فنکشنز ہیں جو کہ لڑکیوں میں بہتر ہیں لڑکوں کی نسبت, اور یہ ایک ڈبیٹ ہے جو ماہرین کے درمیان چلتی رہتی ہے. لیکن فی الفور کے لیے آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ عموماً یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ لڑکے جو ہیں وہ میتھس میں ذرا سا بہتر ہوتے ہیں لڑکیوں کی نسبت. گو کہ یہ فرق جو ہے یہ سگنیفیکنٹ ہے اور اسٹیٹسٹکلی سگنیفیکنٹ ہے. جس طرح اگر آپ اس گراف کو دیکھیں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو اس میں نظر آتا ہے کہ جس وقت بچے چھوٹے ہوتے ہیں, لڑکا اور لڑکی اسکول میں جاتے ہیں, اور اگر ان سے پوچھا جائے کہ وہ میتھ کو ریٹ کریں تو تقریباً ان کی ریٹنگ برابر ہوتی ہے. یعنی اگر آپ کسی 3, 4, 5 سال کے بچے سے جو شروع میں حساب پڑھنا شروع کر رہا ہے اس سے پوچھیں کہ میتھ تم کیسا ریٹ کرتے ہو, پسند کرتے ہو, تو لڑکوں کی اور لڑکیوں کی جو ریٹنگ ہے اس میں زیادہ فرق نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں ہمیں پسند ہے یا ہمیں ناپسند ہے, برابر ہوتی ہے, زیادہ فرق نہیں ہوتا. لیکن جیسے ہی وہ بالغ مرد بن جاتے ہیں اور عورتیں بن جاتی ہیں تو کسی بھی مرد سے آپ پوچھیں تو وہ کہے گا کہ حساب جو ہے وہ اچھی چیز ہے, آنی چاہیے. اور عورتیں جو ہیں وہ حساب سے گھبراتی ہیں اور بھاگتی ہیں, کہتی ہیں کہ حساب جو ہے وہ مشکل لگتا ہے, اس کو ہم اس طرح سے
پسند نہیں کرتے. سو پسند اور ناپسند کی ریٹنگ جو ہے مردوں کے لیے میتھس کی زیادہ ہوتی ہے اور عورتوں کی کم ہوتی ہے. اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ایج ہے، جیسے جیسے بچہ بڑا ہو رہا ہے، 5 6 7 سال 9 10 سال کا ہو رہا ہے، تو عموماً 2 قسم کے بچے جو ہیں وہ تیار ہوتے ہیں. یعنی ایک اس طرح کے بچے ہوتے ہیں یا ایک ایسا گروہ بچوں کا تیار ہو جاتا ہے جس کے اندر وہ اپنے جینڈر رولز کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ کے رکھتے ہیں. اس کو ہم ہائی اسٹیریوٹائپ ریجڈیٹی کہتے ہیں. یعنی وہ ریجڈ ہوتے ہیں اپنے جینڈر رولز کو کرنے کے لیے. وہ اپنے آپ کو، جو لڑکے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ رستم زماں ہیں، جسمانی طور پہ بہت مضبوط ہیں اور اس طرح ذہنی طور پہ بھی بہت مضبوط ہیں، اور وہ اپنے اس رول کو بڑی ہی مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے رکھتے ہیں. اور اسی طرح لڑکیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ فیمنن ہو جاتی ہیں، بہت زیادہ زنانہ ان میں کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں یا صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور اس کو بہت ایگریسولی اس کو پکڑ کے رکھتی ہیں. لیکن یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ شروع کے سالوں میں، مثلا 5 6 اور 7 سالوں میں، یہ فرق جو ہے، خاص کر جو بچے اپنے جینڈر رولز کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑے ہوئے ہوتے ہیں ان میں، اور وہ بچے جنہوں نے اپنے جینڈر رولز کو اتنی سختی سے نہیں پکڑا ہوتا، ان میں فرق جو ہے وہ بے شمار ہوتا ہے. لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ فرق آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور دونوں گروہ، وہ گروہ جو جینڈر رولز کو بڑی سختی سے پکڑ کے رکھتے ہیں اور وہ گروہ جو جینڈرز کو اتنی سختی سے پکڑ کے نہیں رکھتے، ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے وہ آہستہ آہستہ مٹنا شروع ہو جاتا ہے. خاص کر 8 سال کی عمر سے آن ورڈز یہ فرق مٹتا چلا جاتا ہے، اور زیادہ فلیکسیبلٹی جو ہے وہ پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے جینڈر رولز کے بارے میں. لوگ جو ہیں وہ نہ صرف اپنے جینڈر رولز انڈرسٹینڈ کرتے ہیں بلکہ وہ دوسروں کے بھی جینڈر رولز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اور ان میں زیادہ فرق جو ہے وہ نہیں رہتا. عموماً یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جس وقت کہا جائے کہ بچوں کو، خاص کر جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں، کہ اپنی پسند کے کھلونوں سے کھیلو، تو لڑکے جو ہیں وہ ایک خاص مخصوص کھلونے جو ہیں وہ پسند کرتے ہیں، اور لڑکیاں جو ہیں وہ ایک خاص طرح کے کھلونے جو ہیں پسند کرتی ہیں کھیلنے کے لیے. لڑکیاں جو ہیں عموماً گڑیوں کے ساتھ کھیلنا پسند کرتی ہیں، اور لڑکے جو ہیں وہ چلتی گاڑیوں کے ساتھ یا ٹرکوں کے ساتھ یا ایکشن فگرز کے ساتھ کھیلنا جو ہیں وہ پسند کرتے ہیں. تو اگر ہم ان کی رولز کو ان کھلونوں کے ذریعے سے جاننے کی کوشش کریں اور یہ دیکھیں کہ بچے جو ہیں وہ کیوں اس طرح کی سلیکشن کرتے ہیں اور کیوں اس طرح کرتے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بچے جو ہیں یہ دراصل ان کھلونوں کی مدد سے اپنے رولز کو ڈیفائن کریں یا اڈاپٹ کر رہے ہیں، ان کو اپنی زندگی میں رائج کر رہے ہیں. اگر میں لڑکا ہوں اور میں اپنے ٹرک سے یا اپنی گاڑی سے کھیل رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا یہ مخصوص کھلونا ہے جس کو کھیلنا میرے لیے ضروری ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے میرا تشخص یا اس کی وجہ سے میری آئیڈینٹی جو ہے وہ تیار ہوتی ہے. لڑکی جو ہے وہ گڑیا سے اس لیے کھیلتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ گڑیا جو ہے یہ لڑکیوں کے لیے بنائی گئی ہے، اور اگر اس گڑیا سے وہ کھیلے گی تو اس کے اندر زنانہ خصوصیات یا صلاحیتیں جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں گی. ظاہر ہے لڑکیوں کا کیا کام ہے کہ وہ ٹرکوں سے یا گاڑیوں سے یا ایکشن فگرز کے ساتھ کھیلیں، تو ان میں جو فرق ہے وہ آہستہ آہستہ، یعنی رول اڈاپٹ کرنے کا بچوں کو خود آہستہ آہستہ شروع ہو جاتا ہے. خاص طور پہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو یہ شعور اتنا وسیع نہیں ہوتا یا اتنا فرق ان دونوں کے درمیان نہیں ہوتا. چھوٹے بچے جو ہیں، جو بالکل چھوٹے ہیں 3 4 سال کے، اگر وہ لڑکے بھی ہیں تو وہ گڑیوں کے ساتھ کھیل لیتے ہیں اور کوئی اس میں مذائقے والی بات نہیں ہے. لیکن جیسے جیسے وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ اب ان کھلونوں سے کھیلنا جو ہے مناسب نہیں ہے، اور ہم کو اپنے کھلونے جو ہیں وہ تبدیل کر دینے چاہیے. اگر ایسا نہیں بھی ہوتا تو ماں باپ جو ہیں وہ بچوں کے اوپر وزن ڈالتے ہیں یا دباؤ ڈالتے ہیں کہ وہ اپنی جنس کے مخصوص کھلونوں کے ساتھ کھیلیں، اور وہ انہی کے ساتھ، تاکہ ان کے جینڈر رولز جو ہیں وہ مناسب ہو جائیں. بہت سارے مغرب میں خاص کر بہت سارے ایسے تجربات ہونے شروع ہو گئے ہیں جس کے اندر ماہرین اب یہ سوچنے لگ پڑے ہیں کہ دراصل جینڈرز کے جو رول جو پرانے زمانوں سے چلے آ رہے ہیں، مرد مرد ہے اور عورت عورت ہے، اور مرد جو ہے وہ ایک طرح کا ہے اور عورت جو ہے وہ ایک طرح کی ہے، اور ان کے درمیان جو ہے وہ تفریق ہے اور فرق ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں اب آہستہ آہستہ خاص کر مغرب کے ممالک میں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں.
بہت سارے مغربی ممالک میں یہ خیال جو ہے اب ظاہر ہو رہا ہے کہ اگر ہم بچوں کو اس طرح سے ٹرین کریں کہ وہ ان کے درمیان اپنے جینڈرز کی تخصیص جو ہے وہ نہ رہے، تو وہ دوسری جینڈر کو سمجھنے میں ان کو آسانی ہو جائے گی. یعنی مرد جو ہیں وہ بہت زیادہ اپنی مردانہ قابلیتیں یا خصوصیات کو اجاگر نہ کریں، کیونکہ وہ کئی دفعہ دوسری جنس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں. مرد جو ہیں وہ یعنی دوسری یا عورتوں کے اوپر ظلم کر سکتے ہیں یا سختی کر سکتے ہیں، یا چونکہ وہ بڑے ہوتے ہیں اور جسمانی طور پر مضبوط ہوتے ہیں اس لیے وہ کسی طور پہ بھی عورتوں پہ حاوی ہو سکتے ہیں. عورتیں جو ہیں وہ ایک اور طرح کا ایگریشن جو ہے وہ مردوں پہ تانا زنی کی صورت میں جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں. عورتیں جو ہیں تانے دے کے مردوں کے لیے مشکل کا باعث بنتی ہیں. تو بہت سارے مغربی ممالک میں یہ بات اب بڑھ رہی ہے یا خیال پیدا ہو رہا ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو شروع ہی سے ایسا ٹرین کریں کہ ان کے جینڈر رولز جو ہیں اتنے زیادہ ڈیفائنڈ نہ ہوں اور اتنے زیادہ ایکسٹریم نہ ہوں، تو کہیں درمیان میں ہوں، تو ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت اور زندگی کو آسان کرنے کی جو بات ہے وہ ممکن ہو جائے گی، اور اس کے اندر انسان جو ہے وہ دوسرے انسان کا زیادہ خیال رکھ سکے گا اور بہتر طور پہ دوستی کر سکے گا. اس کے لیے سویڈن میں خاص طور پر جینڈر ایکوالٹی کے اوپر بہت سارا کام ہوا ہے، اور وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ فیملیز کے اندر اس ماڈل کو رائج کیا جائے، جہاں ماں باپ جو ہیں اس بات کو پروموٹ کریں کہ بچے اگر وہ لڑکا ہے تو ٹرک سے بھی کھیلے، لیکن اگر گڑیا سے کھیلے تو اس کے اوپر کوئی ممانعت نہ ہو، بلکہ اس کو کسی طور پہ کسی وقت گڑیا دے دی جائے تاکہ وہ گڑیا سے کھیل سکے اور مانوس ہو سکے کہ یہ بھی ایک کھیلنے کا کھلونا ہے اور جس کو کھیل کر انسان جو ہے چیزیں سیکھ سکتا ہے. سویڈن میں تو اس حد تک خاص طور پہ کنبے کے حساب سے آسانیاں کی گئی ہیں کہ جس وقت ماں جو ہے وہ حاملہ ہوتی ہے اس ملک میں تو باپ کو بھی کام سے چھٹی مل جاتی ہے. یعنی سویڈن کی حکومت یہ چاہتی ہے کہ جب ماں حاملہ ہو اور گھر پہ ہو تو اس کی نگہداشت کرنے کے لیے کوئی فرد وہاں موجود ہو، اس لیے وہ نہ صرف ماں کو چھٹی دیتے ہیں کام سے، بلکہ حکومت جو ہے والد کو بھی چھٹی دیتی ہے، باپ کو بھی چھٹی دیتی ہے کہ وہ گھر رہے ماں کے پاس، اگر کوئی ضرورت جو ہے وہ پیش آئے تو اس کو حتیٰ کہ سویڈن کی حکومت جو ہے وہ 8 سال تک ماں اور باپ کو زیادہ سے زیادہ چھٹیاں دینے پر قائل رہتی ہے اور کہتی ہے کہ تم زیادہ وقت گھر رہو، اگر کوئی کام ایسا کر سکتے ہو جو گھر سے کر سکتے ہو تو گھر میں بیٹھ کے کام کر لو، تمہیں دفتر آنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تم ایک بچے کو کی نگہداشت میں مبتلا ہو، اس کو تم ٹرین کر رہے ہو. چونکہ دونوں ماں اور باپ گھر میں قریب قریب ہوتے ہیں، اس لیے بچے جو ہیں وہ ان کی سرپرستی میں پنپتے اور بڑھتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ان کے رولز جو ہیں وہ اور زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے ماں اور باپ کا رول زیادہ قربت سے، زیادہ قریب ہونے سے دیکھ سکتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے اندر بہت سارے ایسے ٹریٹس ہوتے ہیں، بہت ساری ایسی خصوصیات پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں جو کہ ان کے ماحول کی وجہ سے، ماں باپ کی وجہ سے یا اور دیگر اشخاص کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے، جس میں ان کی جینڈر جو ہے وہ برابر یعنی جینڈر ایکوالٹی جو ہے ان میں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور ایڈلٹس جو ہیں ان کے ایٹیٹیوڈس جو ہیں یہ دیکھنے میں آیا ہے خاص کر سویڈن کے اندر کہ ان کے ایٹیٹیوڈز ماؤں کی چھٹی کے بارے میں تبدیل ہو گئے. پہلے پرانے زمانے میں آج سے 30-40 سال یا اس سے بھی ذرا زیادہ مرد جو تھے وہ ہمیشہ عورتوں کو اس نظر سے دیکھتے تھے کہ جب بھی یہ حاملہ ہوتی ہیں ان کو لمبی چھٹی مل جاتی ہے اور ہمیں اتنی لمبی چھٹی نہیں ملتی. تو اب جو ہے ایٹیٹیوڈ میں تبدیلی جو ہے وہ آ رہی ہے اور مرد جو ہیں وہ زیادہ ایکسیپٹنگ ہو گئے ہیں ان عورتوں کے لیے جو کہ چھٹی کرتی ہیں جب بھی وہ حاملہ ہوتی ہیں. سب سے پہلی سیکس ری اسائنمنٹ کی سرجری ایک چھوٹے سے بچے پہ ہوئی جس کا نام ڈیوڈ تھا. یعنی ہم بات کر رہے ہیں جینڈر رولز کی جو کہ شروع کے بچپن کے اندر یہ واقعات جب وہ شروع میں اپنی زندگی کا جنسی تعین جو ہے وہ کر رہے ہو. تو سیکس ری اسائنمنٹ سرجری کا یہ مطلب ہے کہ اگر ماں باپ اجازت دیں تو بچے کی جنس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے کسی ارلی سٹیج کے اوپر. ڈیوڈ کے ساتھ یہ واقعہ پیدا ہوا کہ ایک ایکسیڈنٹ میں اس کے ساتھ
اس کے عضو تناسل کا ڈیمیج جو ہے وہ ہو گیا. تو جب وہ چونکہ لڑکا تھا اور ماں باپ جو تھے کنسرن تھے اور عضو تناسل جب نہ رہا اس ایکسیڈنٹ کے بعد، تو انہوں نے یہ سوچا کہ اگر اس کو ہم لڑکی بنا دیں تو یہ بہتر ہوگا. تو انہوں نے ریکنسٹرکٹیو سرجری اس بچے پہ کی، ڈیوڈ پہ، اور وہ چھوٹا سا بچہ تھا، کچھ ماہ کا بچہ تھا دراصل. تو جب وہ سرجری ہو گئی اور وہ لڑکی بن گئی، اس کا پہلے نام جو تھا بروس تھا، پھر اس کا نام انہوں نے برینڈا رکھ دیا، اور ماں باپ نے اس کو لڑکی کے طور پہ ریز کرنا شروع کر دیا. لیکن ایک عجیب و غریب بات ہوئی، چونکہ اندر سے تو وہ لڑکا ہی تھا، اور اس کی جو حیاتیاتی کیفیات تھیں یا اس کی فزیولوجیکل کیپیسٹیز تھیں یا ٹریٹس تھے یا اس کی جینیٹک فارم تھی، وہ اندر سے زور مارتی تھی. وہ کہتی تھی کہ میں تو لڑکا ہی ہوں. تو یہ ایک کانفلکٹ جو ہے وہ پیدا ہو گیا. جیسے جیسے وہ بچہ بڑھتا چلا گیا، وہ کانفلکٹ اور تضاد جو تھا وہ بھی بڑھتا چلا گیا، اور بڑی مشکل ہونے لگ پڑی اس بچے کو کہ وہ بچہ اپنے آپ کو لڑکی کے طور پہ سوسائٹی میں ایکسیپٹ کرے اور اپنا رول جو ہے لڑکی کے طور پہ ادا کرے. اس چھوٹے سے تجربے سے، جو کہ آج سے بہت سال پہلے کیا گیا، ایک بات جو ہے ظاہر ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ صرف ماحول ہی نہیں جو کہ بچے کی سیکس کو یا جینڈر کو ڈٹرمن کرتا ہے، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا بہت سارا حصہ جینڈر رولز کے لیے بایولوجیکل ہوتا ہے. یعنی اس کے پیچھے ایسے عناصر موجود ہوتے ہیں جن کا تعلق جو ہے ہماری فعلیات یا فزیولوجی اور حیاتیات یا بایولوجی کے ساتھ ہوتا ہے. اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ تقریباً ہمارا ماحول 50% بچوں کو کسی بھی رول ادا کرنے کے لیے تیار کر سکتا ہے، جیسے کہ جینڈر رولز ہیں، اور 50% حصہ اس کا جو ہے وہ جینیٹک یا رسومے پہ بیسڈ ہے، یا وراثت پہ بیسڈ ہے، یا ہماری فزیولوجی، انیٹمی اور بایولوجی پر بیسڈ ہے. عموماً دونوں فیکٹرز، بایولوجی اور انوائرمنٹ، مل کر کسی بھی شخص کو اس کے جینڈر رول میں بہاتے لیتے چلے جاتے ہیں. اگر ہم ایک پہ دباؤ ڈالیں اور ایک کو کم کرنے کی کوشش کریں تو عموماً کنفیوژن اور کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے، اور بچہ جیسے جیسے بڑھتا ہے یہ کانفلکٹ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. یعنی سیکس ری اسائنمنٹس کر دینا ہی کافی نہیں ہے، اس کو تھراپی دے کر اس کا مائنڈ چینج کرنا بھی ضروری ہے. لیکن اس مائنڈ چینج کرنے کے اندر اور اس بچے کے خیال کو بدلنے کے اندر بے شمار دقت آتی ہے، خاص کر اگر بچہ جو ہے وہ 3 سال سے بڑا ہو جائے. 3 سال سے بڑا بچہ جو ہے وہ اپنا جینڈر رول ڈٹرمن کر چکا ہوتا ہے، اور اس رول میں سے اس کے لیے نکلنا یا نئے رول کو سیکھنا جو ہے وہ ممکن نہیں رہتا، جس کے لیے اس کو بہت زیادہ تگ و دو کرنی پڑتی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری بایولوجی دراصل بے شمار فیکٹرز کی وجہ سے، خاص کر ایوولوشنری فیکٹرز کی وجہ سے، ایک لڑکے کو لڑکا بناتی ہیں. یعنی نظریہ ارتقاء کے مطابق، تھیوری آف ایوولوشن کے مطابق یا ایوولوشنری پریشر کے مطابق، ہم یہ جانتے ہیں کہ لڑکے کے اوپر جو پریشرز ہیں یا دباؤ ہیں، معاشرہ یا گھر ایک اور انداز میں ڈالتا ہے، اور لڑکی پہ وہ دباؤ جو ہیں وہ مختلف انداز سے ڈلتے ہیں. اس کا ثبوت اس بات سے ہمیں ملتا ہے کہ اگر ہم مختلف معاشروں کو دیکھیں، کراس کلچرل اسٹڈیز کنڈکٹ کریں، تو ہم دیکھیں گے کہ لڑکوں کے رولز تقریباً ایک جیسے ہیں، کہ وہ گھر سے باہر جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، اینڈ سو آن، یا وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں زندگی کے اندر جو بھی انہوں نے فیصلہ کیا اچیو کرنے کا. تو لڑکوں کے رولز جو ہیں وہ اور طرح کے ہوتے ہیں، اور لڑکیوں کے رولز اور طرح کے ہوتے ہیں. نہ صرف یہ، بلکہ جسم کے اندر جو ہارمونز ہوتے ہیں وہ لڑکوں میں اور طرح سے نکلتے ہیں اور لڑکیوں میں اور طرح سے نکلتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ رولز جو ہیں ڈٹرمن ہوتے ہیں. اس بات کو آپ یاد رکھیے کہ صرف ایوولوشنری پریشرز ہی نہیں ہیں جو کہ ایک لڑکے کو لڑکا اور ایک لڑکی کو لڑکی بناتے ہیں، بلکہ ماحول کے بے شمار ایسے عناصر جو ہیں موجود ہیں جن کی وجہ سے ایک لڑکا لڑکی نہیں بنتا اور ایک لڑکی لڑکا نہیں بنتی. وہ دونوں اپنے اپنے رولز ادا کرتے جاتے ہیں. مثلا لوگوں کی توقعات، بچوں کی، بڑے بوڑھوں کی توقعات لڑکیوں سے مختلف ہوتی ہیں، لڑکوں سے مختلف ہوتی ہیں. ان توقعات کی وجہ سے جو ادراک جو پرسیپشن پیدا ہوتی ہے لڑکوں اور لڑکیوں میں، وہ ان توقعات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا چاہتے ہیں. تو جس کا مطلب یہ ہوا کہ ماحول بھی بین ہی اسی طرح بہت زیادہ گہرا اثر ڈالتا ہے
بچوں کی اس نشو و نما کے اوپر جس میں وہ اپنی جنسی رول کے اندر پورے ان کا تعین ہوتا ہے یا پوری طرح سے فٹ بیٹھتے ہیں. بے شمار فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے بچے جو ہیں ماحول کے اندر یہ رولز ادا کرتے ہیں. مثلا وہ کھلونوں سے کھیلتے ہیں جس کا ہم نے ذکر کیا اور اپنی رول کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش. وہ اپنے قریب جتنے ماڈلز ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر بھی اپنی زندگی کو باندھنے کی کوشش کرتے ہیں. مثلا اگر والد موجود ہیں تو لڑکے جو ہیں وہ اسپائر کرتے ہیں یا پسند کرتے ہیں اپنے والد کو اور اس طرح کا ہو جانا پسند کرتے ہیں. وہ اپنے دوستوں کو اور اپنے بہن بھائیوں کو دیکھتے ہیں اور ان کے رنگ میں رنگے جانا چاہتے ہیں کیونکہ ان کی جینڈر ان کی جنس جو ہے وہی ہے جو ان کے بہن بھائیوں کی یا ان کے دوستوں کی یا ان کے ماں باپ کی ہے. شروع بچپن میں چھوٹے بچے جن کی عمر 2 سال سمجھ لیں آپ یا 2 سال کے آس پاس, تو وہ بچے جو ہیں کہانیاں سنتے ہیں اور عموماً مائیں ان کو کہانیاں سناتی ہیں. اگر وہ کہانی کسی شہزادے اور شہزادی کی کہانی سنا رہی ہیں تو یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بچے جو ہیں اس کہانی کے مرکزی کردار کے ساتھ اپنی ایسوسیشن جو ہے اس کو قائم کرتے ہیں. اگر لڑکا کہانی سن رہا ہے تو وہ شہزادے کے مطابق یا شہزادے کے متعلق سوال کرے گا. وہ ماں سے پوچھے گا کہ یہ شہزادہ جو تھا کہاں کا رہنے والا تھا, کتنا لمبا چوڑا تھا, کیا کرتا تھا, گھوڑا کیسے دوڑاتا تھا. تو وہ تمام چیزیں جو ایک بالغ مرد کرتا ہے اس بچے کی فینسی بن جاتی ہے, اس بچے کی آرزو بن جاتی ہے اور وہ بچہ جو ہے اپنے آپ کو تخیل میں اسی طرح کا سوچنے لگ پڑتا ہے. اور اگر وہ شہزادی ہے تو اس کے بارے میں جو ماں ہے وہ اپنی بیٹی کو یہ بتائے گی کہ وہ بڑی خوبصورت تھی اور اس کے بڑے لمبے بال تھے اور وہ بڑی نازک تھی اور ہر وقت ہنستی کھیلتی رہتی تھی اور جذباتی طور پہ ہر ایک کے ساتھ محبت کرتی تھی. یہ تمام صورتیں جو ہیں لڑکی اپنے آپ میں انویژن کرنا شروع کرتی ہے. یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جیسے جیسے بچہ بڑھتا چلا جاتا ہے ان کہانیوں کو سنتے ہوئے, ماں کے ساتھ اس کی گفتگو جو ہے وہ بھی بڑھتی چلی جاتی ہے ان مضامین کے اوپر جو کہ اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ وہ لڑکا وہ ایسی خصوصیات پر زور دے رہی ہے کہانی جس کے اندر لڑکا موجود ہے یا شہزادہ موجود ہے تو لڑکے کے لیے دلچسپی کا باعث ہے, اور اگر شہزادی موجود ہے تو وہ لڑکی کی دلچسپی کا باعث ہے. تو یہ کانورسیشنز ماں کے ساتھ, تو یہ شروعات میں کم از کم وقوفی طور پر یعنی کوگنیٹیولی اگر باڈیلی نہیں یا فزیولوجیکلی نہیں یا فزیکلی نہیں تو کوگنیٹیولی بچے جو ہیں اپنے آپ کو اس رنگ میں ڈھالنا شروع کر دیتے ہیں کہانیوں کے سننے کے انداز میں کہ جس کے اندر وہ رول اپنائیں گے جو کہ وہ کہانیوں میں سنتے تھے. ظاہر ہے فی زمانہ کہانیوں کا ویسا رواج نہیں رہا, یعنی اب ماؤں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بہت لمبی چوڑی کہانیاں سنا سکیں. تو اب میڈیا نے وہ وزن جو ہے اٹھا لیا ہے. تو اگر آپ بچوں کے پروگرام دیکھیں تو بچوں کے پروگراموں کے اندر ایسی کہانیاں یا ایسے کیریکٹرز موجود ہیں جو میل اور فیمیل یا میسکولن اور فیمنن کیریکٹرسٹکس کو پورٹرے کرتے ہیں اور یا دکھاتے ہیں, اور بچے جو ہیں اس میڈیا کے زور کے اوپر ان چیزوں کو سیکھ لیتے ہیں. عموماً جو ماحولیاتی اثر بچوں کے اوپر پیدا ہوتا ہے ان جینڈر رولز کو سیکھنے کے لیے, ان میں ماں باپ کا بہت گہرا حصہ ہے. اگر ہم اولین بچوں کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بچے جو ہیں ان کو ان کے ماں باپ انکریج کرتے ہیں, ان کو کہتے ہیں کہ تم جو ہو ایسے کھلونوں سے کھیلو جو تمہاری جنس کے مطابق ہوں. یعنی اگر وہ اپنے بچوں کو خاص کر لڑکوں کو اگر ٹرک کے ساتھ کھیلتا ہوا نہ دیکھیں اور گڑیوں سے کھیلتا ہوا دیکھیں تو ماں باپ جو ہیں گھبرا جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ مناسب بات نہیں ہے, تم کو اس کھلونے سے کھیلنا چاہیے جو تمہاری جنس کے مطابق ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں باپ جو ہیں وہ ایک طرح سے بچوں کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں. فارمل دباؤ نہیں ہے, انفارمل دباؤ ہے کہ تم ان کھلونوں سے کھیلو جو تمہاری جینڈر اسپیسیفک کھلونوں کی صورت ہے. تو بچے جو ہیں ظاہر ہے ان کھلونوں سے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. عموماً وہ ری انفورس کرتے ہیں, وہ ایک طرح سے یوں کہنا چاہیے غائبانہ طور پر ان کو انعام دیتے ہیں اگر وہ صحیح کھلونے سے کھیل رہے ہیں, اور بچوں میں خاص طور پہ لڑکوں کو پسند کرتے ہیں اگر وہ کوئی انڈیپینڈنٹ کام کریں.
اگر وہ خود مختاری کے ساتھ کوئی کام کریں تو ماں باپ جو ہے اس کو بہت زیادہ ری انفورس کرتے ہیں. اور اگر لڑکیاں جو ہیں وہ خاص طور پر ڈیپینڈنٹ رولز ادا کریں جس کے اندر وہ کسی نہ کسی طور پہ خود مختاری کو نہ دکھائیں بلکہ یہ کہیں کہ وہ ڈیپینڈنٹ ہیں ماں باپ کی، تو وہ اس سے بھی خوش ہوتے ہیں. تو یہ دونوں رولز جو ہیں ماں باپ آہستہ آہستہ بڑھانا شروع کر دیتے ہیں اپنے بچوں کے اندر. نہ صرف یہ بلکہ زبان کا استعمال، لینگویج یوز جو ہے ماں باپ کی بچوں کے لیے اوائل بچپن میں، خاص کر شروع میں اس طرح کی ہوتی ہے کہ چھپے ہوئے الفاظ جو ہیں بچوں کو ان کی جنس کے مطابق ڈھال رہے ہوتے ہیں. اگر وہ لڑکا ہے تو ماں باپ جو ہیں قدرے سختی کے ساتھ اس کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور اگر لڑکی ہے تو اس کے ساتھ نرمی سے بات کرتے ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ زبان کے اندر اگر سختی اور نرمی ہو تو اس کے مطابق بچہ جو ہے اسی طرح جواب دینا شروع کرے گا. تو وہ سختی اور نرمی جو ہے دونوں لڑکے اور لڑکی کے لیے خاص قسم کے اسپیسیفک جینڈر رولز کی تشکیل کرتی رہے گی. اس کا پتہ ماں باپ کو بھی نہیں ہوتا اور بچوں کو بھی نہیں ہوتا. یہ ایک لاشعوری سطح کے اوپر ماں باپ اس زبان کو ایسے استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ اس سے ان کے جینڈر رولز جو ہیں وہ تیار ہونے شروع ہو جاتے ہیں. بیچ بچپن میں اور بلوغت کے آس پاس ماں باپ کے لیے اچیومنٹ جو ہے، کامیابی جو ہے بڑی ضروری ہو جاتی ہے، خاص کر لڑکوں کے لیے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے لڑکے یا بچے کامیاب ہوں، تو اس کی ساری توجہ اسکول سٹڈیز کے اوپر ہو جاتی ہے، جس کے اندر ماں باپ جو ہیں وہ بہت زیادہ ایمفیسز یا بہت زیادہ دباؤ ڈالتے ہیں اپنے بچوں کے اوپر کہ وہ جو بچے ہیں وہ اپنا نارمل وہ اچیو کریں اپنے اسکول میں، اسکول کی سٹڈیز کے اندر اچیو کریں اور اس کو آگے کی طرف لے کے بڑھیں. اور ڈیمانڈ کرتے ہیں خاص کر لڑکوں سے کہ وہ اور زیادہ انڈیپینڈنٹ ہوں، خود مختار ہوں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لڑکا جو ہے کچھ ہی سالوں میں بالکل خود مختار ہو جائے گا، بلکہ ایک کنبے کا سربراہ ہو جائے گا. تو اس کے اندر یہ بات پیدا ہونی چاہیے کہ وہ جا کر ان تمام چیزوں کو کر سکے ارلی لائف میں. اور اس کے لیے وہ عموماً یہ چاہتے ہیں کہ جو لڑکے ہیں ان کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے کہ جس کام میں بھی وہ ہاتھ ڈالیں اس کے اندر کسی نہ کسی لیول کی سکل یا مشق جو ہے یا ماسٹری جو ہے اس کو اٹین کر لیں. یعنی وہ ایسے ہی چھوٹا موٹا کام نہ کریں بلکہ اس کام کو مکمل کریں، اور نہ صرف مکمل کریں بلکہ اس کے اندر مشق ان کی اتنی زیادہ ہو کہ وہ اس کو بڑی سکلفلی ادا کر سکیں. اور پھر خود مختاری اٹانومی جو ہے اس کو بھی وہ گرانٹ کرتے ہیں کہ خود سے تم کر کے دکھاؤ اور ہمیں پسند آئے گا کہ اگر تم اس کو خود سے کرو گے. جب بھی کلاس روم کے اندر، یہ ہم بات کر رہے ہیں ان بچوں کی جو تقریباً بیچ بچپن میں ہیں یا شروع میں بھی ایسا نہیں، اگر کسی بھی صورت سے ہم یہ کہنا چاہیں کہ ہم نے گروہوں کو علیحدہ علیحدہ کرنا ہے کسی بنیاد پر، تو اساتذہ اور دیگر لوگ جو ہیں بڑی آسانی کے ساتھ بچوں کو لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان بانٹ لیتے ہیں. اس میں کسی قسم کی کوئی وہ قباحت محسوس نہیں کرتے، کسی قسم کا کوئی دباؤ محسوس نہیں کرتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم لڑکوں اور لڑکیوں کو علیحدہ علیحدہ بانٹ لیں گے تو لڑکے اور لڑکیاں بھی برا نہیں منائیں گے. اس کے برعکس اگر کلاس روم کو نسلی امتیاز کی بنیاد پر تقسیم کیا جائے کہ کچھ لڑکے جو ہیں وہ کالے ہیں اور کچھ لڑکے جو ہیں وہ سفید ہیں یا سیاہ فام اور سفید فام ہیں، تو مغرب کے ممالک میں اس چیز کو بری نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ مجھ کو آپ نے ایک خاص گروہ سے کیوں بانٹ کے علیحدہ کر دیا، کیونکہ باوجود اس کے کہ میرا رنگ کالا ہے، لیکن اس بنیاد پر مجھے کلاس میں علیحدہ علیحدہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یا اس نسلی امتیاز کی وجہ سے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. یا ہم سوچ سکتے ہیں کہ ذات پات کے اعتبار سے اگر لوگ جو ہیں یا اساتذہ جو ہیں وہ کلاس روم میں کسی کلاس میں دو گروہ بنانا چاہیں تو لوگ اس کو پسند نہیں کریں گے. لیکن اگر کلاس میں کوئی ایجوکیشن ہے جس میں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں اور ان میں تفریق پیدا کر دیے جائے جنس کی بنیاد پر، تو کوئی برا نہیں مناتا. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تفریق یا یہ ڈفرنس یا یہ فرق جو لڑکے اور لڑکیوں میں موجود ہے، یہ چونکہ نیچرل ہے، فطرتی طور پہ موجود ہے، اس کے خلاف کوئی تعصب یا کوئی باعث جو ہے وہ موجود نہیں ہے. نہ صرف ماں باپ جینڈر رولز کو بنانے میں مدد دیتے ہیں بلکہ بہن بھائی بھی بہت زیادہ مدد کرتے ہیں جینڈر رولز کو بنانے میں. مثلاً اگر کسی لڑکے کا بڑا بھائی موجود ہے
تو وہ اس کو اور زیادہ لڑکا بنانے میں یا مردانہ خصوصیات پیدا کرنے میں اس کی مدد کرے گا، چاہے وہ اس کی مدد ڈائریکٹلی یعنی فارملی کرے، اور زیادہ وقت تو وہ رول ماڈل کا کام کرتا ہے کہ جس کو چھوٹا بھائی دیکھتے ہوئے آگے کو پروان چڑھتا ہے کہ میرا بڑا بھائی یہ کرتا ہے تو میں بھی یہ کروں گا۔ اگر گھر کے اندر لڑکی موجود ہے یعنی بہن موجود ہے اس بھائی کی، تو پھر اس کا ڈفرنس جو ہے وہ زیادہ نہیں ہوتا۔ یہ عموماً چھوٹے بچے جو ہیں وہ بہنوں کے ساتھ زیادہ پیار کرتے ہیں، خاص طور پہ بڑی بہنوں کے ساتھ، تو ان کے رولز جو ہیں وہ اتنے زیادہ کلیئر نہیں ہوتے جتنے بڑے بھائیوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ بہن ہی اسی طرح اگر لڑکی گھر میں موجود ہے اور اس کے پاس ایک بڑی بہن موجود ہے تو اس کو یہ آسانی ہو جائے گی اپنے رولز کو ڈیفائن کرنے میں اور ڈٹرمن کرنے میں، کیونکہ وہ اپنی بڑی بہن کو دیکھے گی اور اس کی اس مثال سے اپنی زندگی اور اپنے سیکس رول کو یا اپنے جینڈر رول کو ڈیفائن کرتے ہوئے آگے کو پرورش یا آگے کو بڑھے گی۔ اب اوائل بچپن میں، شروع کے بچپن میں بہت ساری نظریات ہیں جن کی بنیاد کے اوپر ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بچے جو ہیں وہ اپنی آئیڈینٹی کو، یعنی یہ وہ تشریحات ہیں یا یہ وہ ایکسپلینیشنز ہیں جن کی بنیاد کے اوپر ہم ڈٹرمن کرتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ کیوں رولز اپنا رہا ہے۔ پہلی تھیوری جو ہے وہ سوشل لرننگ تھیوری ہے، اور یہ سوشل لرننگ تھیوری جو ہے یہ بینڈورا کی ہے، اور ہم اور زیادہ تفصیل سے اس تھیوری کے بارے میں ایک اور عنوان میں بات کریں گے۔ یہ تھیوری جو ہے بنیادی طور پر اس بات کی تشریح کرتی ہے کہ کوئی بھی رول انسان جو ہے وہ دوسرے کو دیکھ کے بہت جلدی اپنا سکتا ہے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی رول ماڈل یا کوئی مثال موجود ہو تو اس مثال کو دیکھتے ہوئے آپ وہ رول بڑی جلدی سے اپنا سکتے ہیں۔ اس تھیوری کے مطابق، اس نظریے کے مطابق، ہم یا بچے جب بھی کوئی جینڈر رول ادا کرتے ہیں یا سیکھتے ہیں یا اس میں بڑھتے چلے جاتے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ رول پلئنگ ہے، وہ دوسروں کو دیکھتے ہوئے یا دوسری مثالوں کو دیکھتے ہوئے ان رولز میں شامل ہو جاتے ہیں۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ دراصل بچے جو ہیں وہ دوسروں کو دیکھ کر اتنے زیادہ اپنی جینڈر کو ڈٹرمن نہیں کرتے جتنا وہ جب تک خود وقوفی طور پر اپنے رول کو سمجھ نہ لیں۔ یعنی اگر ایک بچہ جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ لڑکا ہے اور اس کے دماغ میں چاہے بالکل مختصراً اس بات کا خیال ہو، تو پھر وہ اپنے رول کو اور زیادہ بہتر ڈیفائن کر سکتا ہے اور اس کو لے کر آگے بڑھ سکتا ہے۔ عموماً اس کے نتیجے میں ہم جسے انگریزی میں جینڈر کانسٹنسی کہتے ہیں پیدا ہوتی ہے۔ جینڈر کانسٹنسی کے 3-4 اس کی صورتیں، جس میں جینڈر لیبلنگ ہے، جینڈر سٹیبلٹی ہے اور جینڈر کنسسٹنسی ہے۔ جینڈر لیبلنگ کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو بچہ یہ تصور کرتا ہے کہ اس کا لیبل جو ہے وہ لڑکا ہے، اور یہ لیبل جو ہے یا یہ جینڈر جو ہے یہ سٹیبل رہتی ہے، یہ تبدیل نہیں ہوتی، میں ہمیشہ لڑکا ہی رہوں گا، اکثر اوقات میں لڑکا رہوں گا۔ اور پھر کنسسٹنسی پیدا ہو جاتی ہے کہ جو بھی وہ بیہیویئر، جو بھی عمل یا رد عمل وہ کسی بھی مہیج کی صورت میں ادا کرتا ہے، اس کے اندر کنسسٹنسی ہوتی ہے کہ لڑکے جو ہیں یوں کرتے ہیں۔ ان تینوں کو ملا کر ہم جینڈر کانسٹنسی جو ہے تیار کرتے ہیں۔ جینڈر کانسٹنسی ایک بنیادی طور پر دماغی یا وقوفی عمل ہے، اور یہ وقوفی عمل جو ہے یہ بچے کو پہلے سمجھ آتا ہے اور اس کے بعد اس کا بیہیویئر یا اس کے رد عمل جو ہیں اس کی زندگی میں پیدا ہوتے ہیں، جس کی بنیاد پر وہ لڑکا بنتا ہے یا لڑکی بنتا ہے۔ اگر آپ اس تصویر کو دیکھیں جس کے اندر جینڈر اسکیماز کے بارے میں بات کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ بیہیویئر کی بات کی گئی ہے، تو یہ ایک بڑی اچھی تصویر ہے اور بڑی اچھی مثال ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک گڑیا پڑی ہوئی ہے اور ایک وہاں بچہ داخل ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں ایک لڑکا ہوں۔ اگر وہ پہلے یہ کہے کہ میں ایک لڑکا ہوں اور گڑیا کو دیکھتا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو یہ سوال پوچھتا ہے کہ کیا لڑکوں کو گڑیوں کے ساتھ کھیلنا چاہیے؟ تو اگر وہ جانتا ہے کہ لڑکے گڑیوں کے ساتھ نہیں کھیلتے اور صرف لڑکیاں ہی گڑیوں کے ساتھ کھیلتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں اس گڑیا کے ساتھ نہیں کھیلوں گا اور اس جگہ سے چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر ایک اور لڑکا وہ یہ تصور کرتا ہے یا اس کے ذہن میں یہ وقوفی اسکیم یا اسکیما جو ہے موجود ہے کہ میں لڑکا نہیں ہوں، میرا نام بلی ہے یا میرا نام عزیز ہے، تو یہ عزیز وہ سوچتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ کھلونا پڑا ہوا ہے، کیا مجھے اس سے کھیلنا چاہیے کہ نہیں؟
قطع نظر اس کے کہ وہ گڑیا ہے کہ ٹرک ہے کہ کوئی بلاک ہے. تو اگر وہ یہ تصور کرتا ہے کہ وہ عزیز ہے اور یہ کھلونا پڑا ہوا ہے کھیلنے کے لیے، تو اس کو کوئی کسی قسم کا احتمال نہیں ہوتا، وہ بیٹھ کر اس گڑیا کے ساتھ کھیلنے لگ پڑتا ہے. ہاں ظاہر ہے اس میں ایک باتیں جو ہیں وہ موجود ہیں، خاص کر ماں باپ کی طرف سے وہ ڈرتے ہیں کہ غالباً یہ لڑکا جو ہے اس کو گڑیوں سے نہیں کھیلنا چاہیے، تو وہ برطرف اس کو ہٹاتے ہیں اس سے کہ نہ کھیلو اس کے ساتھ، اور اس کو کسی اور کھلونے کو کھیلنے سے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بچوں کے اندر یہ حساس پن پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ غالباً میں نے غلط کام کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اور مجھے ٹرک کے ساتھ کھیلنا چاہیے تھا کیونکہ میرے ماں باپ مجھے کہہ رہے ہیں. اور ایک ایکسٹرنل فیکٹر، ایک ماحول کا فیکٹر جو ہے ان کی جینڈر کو ڈٹرمن کرنے لگ پڑتا ہے. عموماً بیچ بچپن کے اندر جو بچے ہیں وہ اپنی جینڈر کے ساتھ ایسوسیشنز ڈیولپ کرنی شروع کرتے ہیں، اور اس کے اندر ایڈجسٹمنٹ کا پیریڈ ہوتا ہے کہ جس وقت انسان بچپن سے اوائل بچپن سے نکل کر بیچ بچپن میں داخل ہوتا ہے تو اس کے اندر جینڈر کے حوالے سے، جینڈر رولز کے حوالے سے بہت ساری ایڈجسٹمنٹ کی صورتیں جو ہیں وہ پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. مثلا جینڈر ٹپیکلٹی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، جینڈر کنیکٹڈنیس پیدا ہو جاتی ہے، اور عموماً پریشر یا دباؤ ہوتا ہے کہ انسان کنفارم کرے ان رولز کے ساتھ جو کہ آلریڈی پلے کیے جا رہے ہیں اور لوگوں کی زمن میں. یقیناً بلوغت کی فارم میں جینڈر آئیڈینٹی یا جینڈر آئیڈینٹیفیکیشن یا جینڈر رولز یا جینڈر آئیڈینٹی ان جنرل وہ بالکل ڈیفائنڈ ہو جاتی ہے. لڑکے جو ہیں وہ لڑکے اور مرد کی صورت اختیار کرنے شروع کر دیتے ہیں، اور لڑکیاں جو ہیں وہ لڑکی یا عورت کی صورت جو ہے وہ اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس میں عموماً ایٹیٹیوڈز بہت شارپلی ایک دوسرے سے مختلف ہو جاتے ہیں، اور اس کے اندر بہت سارے فیکٹرز جو کہ ہم نے تھوڑے سے آؤٹ لائن کیے ہیں، بایولوجیکل فیکٹرز اور سوشل فیکٹرز اور کوگنیٹو فیکٹرز جو ہیں وہ پارٹ پلے کرتے ہیں. اور عموماً یہ تخصیص، یہ ڈفرنس جو ہے جو لڑکے اور لڑکیوں میں بلوغت کے درمیان پیدا ہوتا ہے، یہ آہستہ آہستہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے جیسے جیسے وہ بالغ مرد اور عورت بننا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی یہ وہ احساس ان کو ہر وقت نہیں رہتا کہ وہ مرد ہیں یا وہ عورت ہیں، بلکہ یہ احساس قدرے آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتا چلا جاتا ہے. اب ہم ایک نظر دوڑائیں گے ان ایبلٹیز، ان قابلیتوں کی طرف اور شخصیاتی پہلوؤں کی طرف کہ جو لڑکوں اور لڑکیوں میں ایک جیسے ہیں یا مختلف ہیں. اگر آپ اس تصویر کو، اس سلائیڈ کو دیکھیں تو یہ نارمل ڈسٹریبیوشن کی سلائیڈ ہے جو دکھا رہی ہے جینڈر ڈفرینسز اور جینڈر سملیرٹیز لڑکوں اور لڑکیوں میں. اور اگر آپ اس تصویر کو غور سے دیکھیں تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ دراصل مردوں اور عورتوں میں بہت ساری قابلیتیں اور بہت سارے شخصیاتی پہلو جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ ملتے ہیں. فرق جو ہے وہ بہت تھوڑا تھوڑا ہے. جو فرق تھوڑا تھوڑا ہے وہ کیا ہے؟ مثلا لڑکیاں جو ہیں ان کی بنیادی نوعیت، ان کے دماغ کی ساخت کی وجہ سے، چونکہ ان کا لیفٹ برین جو ہے وہ ڈومیننٹ ہوتا ہے، تو ان کا زبان کا استعمال جو ہے وہ بے شمار بہت زیادہ ہوتا ہے. تو عورتیں جو ہوتی ہیں بنیادی طور پر وربل ہوتی ہیں. وربل ہونے کی وجہ سے وہ عموماً زبان کا استعمال کرتی ہیں اور لوگوں کے ساتھ باتیں کرنے میں ان کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، اور دوستیاں بنانے میں ان کو کوئی مشکل نہیں ہوتی. عموماً اسکولوں میں وہ شروع سے ہی بہت اچھا پرفارم کرتی ہیں، وہ اپنے لینگویج کو استعمال کرتی ہیں اور اپنی فیمنن کیریکٹرسٹکس کو اجاگر کرتی ہیں. لڑکے اس کے برعکس میتھس کو پسند کرتے ہیں. عموماً ایبسٹریکٹ ریزننگ کو آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں اپنی زندگی کے اندر لڑکیوں کی نسبت. گو یہ گیپ جو ہے میتھ کے استعمال کا شروع میں وسیع ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ یہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. عموماً لڑکوں کے اندر میموری جو ہوتی ہے، نیومیریکل میموری، نمبروں کو یاد رکھنے کا حافظہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اسپیشل ریزننگ وہ بڑی اچھی کر دیتے ہیں، اور عموماً میتھس کو ایک میسکولن، ایک مردانہ وار سبجیکٹ جو ہے وہ تسلیم کیا جاتا ہے. ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں، خاص کر لڑکے جو ہیں، میتھس میں بہت اچھا کام کریں.
یہ ایک چھوٹا سا ایک سلائیڈ کے اوپر آپ جو دیکھ رہے ہیں اس میں سیکس ڈفرینسز ہیں اسپیشل ایبلٹیز کے مطابق. اسپیشل ایبلٹیز میں مینٹل روٹیشن، اسپیشل پرسیپشن، اسپیشل ویژولائزیشن جیسے سوالات موجود ہوتے ہیں. لڑکے عموماً ان سوالات میں لڑکیوں کی نسبت جو ہیں بہتر پرفارم کرتے ہیں، بہتر جوابات دیتے ہیں اور بہتر ٹیسٹ سکورز جو ہیں وہ حاصل کرتے ہیں. اس کے برعکس لڑکیوں میں چونکہ ایموشنالٹی اور وربلائزیشن جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ایموشنل سینسٹیوٹی جو ہے لڑکیوں میں وہ لڑکوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ ایک شخصیاتی پہلو ہے جو کہ مختلف ہے لڑکوں اور لڑکیوں میں. گو وہ جذباتی طور پہ زیادہ حساس ہوتی ہیں لڑکوں کی نسبت، لیکن جس وقت کوئی رد عمل یا کوئی کام کرنا یا کوئی بیہیویئر شو کرنا ہوتا ہے تو دونوں میں اتنا زیادہ فرق جو ہے وہ نہیں دیکھا جاتا. لڑکیاں جو ہیں کمپلائنٹ ہوتی ہیں، دوسروں کا کہا مانتی ہیں، ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں، دوسروں پہ انحصار کرتی ہیں اور عموماً ڈپریشن کا شکار ہو سکتی ہیں یا ہو جاتی ہیں. لڑکے اس کے برعکس اس طرح کی کسی مشکل میں نہیں ڈلتے یا ڈپریسو جو سمٹمز ہیں ان میں کم ہوتے ہیں. لڑکے لڑکیوں کی نسبت زیادہ غسیل یا اگریسو ہوتے ہیں، ان کے اندر تناؤ جو ہے بڑی جلدی پیدا ہو جاتا ہے اور اس کی بنیادی وجہ ماہرین کے مطابق وہ ہارمونز ہیں جو کہ جسم میں ریلیز ہوتے ہیں جن کو ہم اینڈروجنز کہتے ہیں. یہ ایڈرینل گلینڈ سے سیکریٹ ہوتے ہیں اور لڑکوں کے اندر غصہ یا ایگریشن جو ہے اس کو پیدا کر سکتے ہیں. بہت سارے انوائرمنٹل انفلوئنسز بھی لڑکوں کے اوپر پیدا ہوتے ہیں. مثلاً فیملی جو ہے وہ ایگریشن کو بڑھا سکتی ہے. اگر سارے گھر میں سبلنگز یا بہن بھائی جو ہیں وہ اس لڑکے کے بھائی ہی ہیں اور کوئی بہن نہیں ہے تو ایگریشن جو ہے وہ اور بڑھ چڑھ کے ہوگا. عموماً ایگریشن کے کانسیکوینسز جو ہیں کئی دفعہ مثبت ہوتے ہیں. آپ چونکہ زور بازو کے ساتھ یا اپنے غصے کے ساتھ دوسرے کو زیر کر لیتے ہیں تو ایسی مثالیں دیکھنے سے بچہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ بھی غسیل ہو سکتا ہے یا زور بازو کو استعمال کر کے آگے کو بڑھ سکتا ہے. اسی طرح پیئرز، دوست جو ہیں وہ غصے کو کم یا زیادہ جو ہے کر سکتے ہیں. آخر میں ایک بات کہتا چلوں وہ یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ اور لڑکوں اور لڑکیوں میں تضاد ہے اور فرق ہے اور بہت ساری خصوصیات جو ہیں وہ لڑکوں میں جو موجود ہوتی ہیں وہ لڑکیوں میں نہیں ہوتی اور جو لڑکیوں میں موجود ہوتی ہیں وہ لڑکوں میں موجود نہیں ہوتی، آہستہ آہستہ کم از کم مغرب کے ممالک میں یہ خیال پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے کہ وہ تمام خصوصیات جن کا رنگ منفی ہے وہ کسی نہ کسی طور سے کم کر دینی چاہیے، کیونکہ نہ صرف وہ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہیں بلکہ فرد کے لیے خود بھی تکلیف کا باعث بنتی ہیں. بے جا غصہ، بے جا ایگریشن لڑکوں کے اندر جو وہ سیکھ لیتے ہیں انہی کو بعد میں تکلیف دیتا ہے، یعنی ان کی ہرٹ کا باعث ہوتا ہے. جب وہ ہرٹفل محسوس کرتے ہیں اپنے غصے کے کرنے کے بعد تو کیوں نہ ایسا ہو کہ بچپن سے ان کو ایسی ٹریننگ دی جائے کہ جس کی وجہ سے وہ اس غصے کو کسی نہ کسی طرح سے قابو پا لیں اور ایکچولی اپنی دوسری جنس کے قریب تر ہو جائیں جو کہ اتنی زیادہ غصے نہیں ہوتی، یا ایموشنلی حساس ہو جائیں تاکہ ان کو ڈفیکلٹی نہ ہو کسی دوسرے کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کی، ان کو نوبت نہ پہنچے اور وہ ان کے ساتھ محبت کا رشتہ استوار رکھیں اور ایموشنل سینسٹیوٹی کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ساتھی کے ساتھ زیادہ بہتر وقت گزاریں. تو خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ اگر ہم ایسی سوسائٹی جو ہے اس کو تشکیل کرنا چاہتے ہیں جس میں یہ جینڈر رولز جو ہیں بہت زیادہ ایکسٹریمز پہ نہ ہوں، لڑکے جو ہیں وہ بہت زیادہ مردانہ وار نہ ہوں اور لڑکیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ زنانہ وار نہ ہوں، جیسے ڈپینڈنسی دوسروں پہ انحصار کرنا ہے تو ہر وقت کوئی وہاں کھڑا ہونا چاہیے جس کی انگلی پکڑ کے لڑکی جو ہے وہ چل سکتی ہے، اس کو تھوڑی سی انڈیپینڈنس دینا بھی ضروری ہے. تو بہت سارے معاشرے جو ہیں اب ان جینڈر رولز کو قریب سے قریب تر لا رہے ہیں تاکہ جو جینڈر رولز ہیں وہ اتنے ایکسٹریملی ڈیفائنڈ نہ ہوں جتنے کہ اب یا آج سے 50 سال پہلے ہوا کرتے تھے. تو آئیے آج کے عنوان کی سمری کیے لیتے ہیں. ہم نے آج دیکھا کہ جینڈر اسٹیریوٹائپس یا جنسی ضوابط یا جنسی رسمیں جو ہیں یا رسمی طور پر جو جنسی حالتیں ہم بنا لیتے ہیں وہ کس طرح سے پیدا ہوتی ہیں، کس عمر میں پیدا ہوتی ہیں، بچے کس طرح سے ان کو ایکوائر کرتے ہیں، ماں باپ ان کو یہ جینڈر رولز جو ہیں کس طرح سے زبان کے ذریعے سے اور بیہیویئر کے ذریعے سے اور کھلونوں کی مدد سے اور کہانیوں کی مدد سے ان کے اندر
بناتے چلے جاتے ہیں. کون کون سی ایسی وجوہات ہیں جو بایولوجیکل ہیں جن کی وجہ سے انسان کی سیکس یا جینڈر جو ہے وہ ڈٹرمن ہوتی ہے, اور کون کون سے ایسے انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے یہ سیکس یا جینڈر جو ہے ڈٹرمن ہوتی ہے. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو مماثل ہیں یا مشابہ ہیں لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان. مثلا بہت ساری قابلیتیں جو ہیں وہ لڑکے اور لڑکیوں میں مختلف نہیں ہیں. کچھ قابلیتیں لڑکوں میں ہیں جو لڑکیوں میں کم تر ہیں, اور کچھ قابلیتیں لڑکیوں میں ہیں جو لڑکوں میں کم تر ہیں. اور اگر ویسے ہی تقابلی جائزہ لیا جائے تو کوئی زیادہ فرق جو ہے وہ نہیں ہے. یقیناً شخصیاتی طور پر یا شخصی پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ فرق بہت زیادہ دیکھ سکتے ہیں کہ لڑکے اور لڑکیاں وہ بہت سارے پہلوؤں میں بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں. مثلا لڑکے جو ہیں وہ جلدی غسیل ہو جاتے ہیں یا غصہ ہو جاتے ہیں, اور لڑکیاں جو ہیں وہ زیادہ کمپلائنٹ اور ڈپریسڈ ہونے کا ان میں امکان جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ بے شمار سملیرٹیز ہیں جو کہ ایگزسٹ کرتی ہیں, اور دونوں جینڈرز کے درمیان زیادہ فرق جو ہے وہ نہیں ہوتا. اس کے ساتھ ہم آج کے عنوان کو ختم کیے دیتے ہیں. اگلے عنوان کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.